دوستو اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے لیٹسٹ نوٹیفیکیشن۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. جسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لائق و سزاوار ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں جملہ انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم معزز سامعین اور نوجوان ساتھی، آج کے درس کا موضوع ہے ماہ رمضان کی فضیلت۔ چونکہ چند ایام کے بعد ماہ رمضان کا شروع ہونے والا ہے، مناسب یہ معلوم ہوا کہ اس مہینے کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں۔ رمضان کا مہینہ بڑی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے۔ یہ مہینہ رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ کئی اسباب ہیں، کئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس مہینے کی فضیلت دیگر مہینوں کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے۔ اس مہینے کی فضیلت ایک وجہ یہ بھی ہے، اس مہینے کا جو روزہ ہے وہ روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الایمان کی حدیث، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری چیز نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، ان میں سے ایک رمضان کا روزہ بھی ہے۔ اور اس مہینے کے فضل کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے مومنین کو خطاب کر کے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بار نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کے اندر 3 باتیں غور کرنے والی ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے فرض کیے، اس کا حکم دیا، اور یہ بھی کہا دوسری چیز کہ یہ روزے صرف تم پر نہیں بلکہ تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور تیسری چیز کہ روزے کی حکمت، اس کا فائدہ کیا ہے۔ روزہ رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جاتی ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے نماز کے بارے میں کہا ہے 21 بارے میں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز لوگوں کو یعنی نمازی کو فواحش و منکرات، برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے حج کے بارے میں کہا کہ جو شخص حج کر لیتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ وہ جس نے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں تھے، اسی طریقے سے انسان جب حج کر لیتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا فائدہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور پھر بھی وہ گناہ سے نہ بچے، نماز پڑھنے کے باوجود وہ گناہ بھی کرتا رہے ساتھ میں، گویا اس کی نماز اس کو فائدہ نہیں دے رہی، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز جو ہے گناہوں سے روک دیتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان روزہ رکھ رہا ہے اور پھر وہ گناہ بھی کر رہا ہے،
روزہ رکھنے کے باوجود اس کے اندر تقوی پرہیزگاری نہیں آئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا روزہ سے فائدہ نہیں لیا۔ حج کر لیا انسان، اس کے بعد بھی انسان مکمل طور پر گناہوں میں ملوث ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ اس کے حج نے اس کو فائدہ نہیں دیا۔ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو رمضان کے مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کا جو روزہ ہے وہ اسلام کے بنیادی ارکانوں میں سے ایک اہم رکن ہے، اور اس کا روزہ ہر ایک مسلمان عاقل و بالغ مرد عورت پر فرض ہے، معاف نہیں ہے۔ کہیں رخصت دی گئی ہے تو لیکن بعد میں اس کو پورا کرنا ہے، سفر کی حالت میں رخصت ہے لیکن بعد میں اس کو رکھنا ہے، آپ کو چھوٹ نہیں ہے۔ بیماری کی حالت میں روزے چھوٹ گئے ہیں تو پھر وہ معاف نہیں ہے، بعد میں اس کو رکھنا ہے۔ ہاں الگ بات ہے کوئی شخص کسی ایسی بیماری میں ملوث ہے کہ جس کی شفا یابی کوئی امید نہیں ہے اور اس کو شفا نہیں مل سکتی ہے، تو صورت میں اس کے لیے ہے کہ وہ فدیہ دے گا، کھانا کھلائے گا مسکین کو۔ اس صورت میں بھی یہ ہے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلائے گا، معافی نہیں ہے۔ تو رمضان کے روزے کی فضیلت، اس مہینے کی فضیلت ایک یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ اللہ رب العالمین کا کلام دنیا کی تمام کتابوں میں سے سب سے عظیم اور افضل کتاب قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ رمضان کا مہینہ کیسا مہینہ ہے؟ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ یہ اس کتاب کو رمضان کے مہینے میں کب نازل کیا گیا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر مکمل طور پر نازل کر دیا۔ اس کے بعد پھر وہاں سے موقع بہ اعتبار سے قرآن کا نزول ہوتا رہا، یہاں تک کہ 23 سال میں قرآن کا نزول ہونا مکمل ہوا۔ تو اس قرآن کو اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں ایک رات میں یعنی لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اس کی بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر وضاحت کر دی ہے۔ بارہ نمبر 25 سورہ دخان کی آپ پہلے دوسری تیسری آیت پڑھیے، اور پھر اللہ رب العالمین نے پوری مکمل سورت نازل کی، سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ تو اس قرآن کا نازل ہونا اس مہینے میں، اس مہینے کی فضیلت، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اور اس مہینے کی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس مہینے میں خاص اپنا فضل و کرم اپنے بندوں پر نازل فرماتا ہے۔ وہ کیا؟ اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر جو بڑے بڑے سرکش شیطان ہیں، جنات ہیں، ان کو اللہ رب العالمین قید کر دیتا ہے تاکہ وہ بندوں کو عام مہینوں کی طرح اس مہینے میں گمراہ نہ کر سکے۔ اور اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا کان اول من شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس کی پہلی رات آتی ہے، تو سفرت الشیاطین ومردت الجن، اللہ رب العالمین اس مہینے میں جو سرکش شیطان جن ہوتے ہیں ان سب کو قید کر دیتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمام سرکش شیطان و جناتوں کو قید کر دیتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ فلم یفتح منہا باب، اس کا ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، فلم یغلق منہا باب، اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا ہے۔ تو یہ اس مہینے کی فضیلت ہے۔ اور پھر ایک پکارنے والا پکار لگاتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار، اے بھلائی چاہنے والے، نیکی کو حاصل کرنے والے، آگے بڑھو، اور اے برائی چاہنے والے، برائی کے طلبگار، اب تو رک جاؤ۔ اس مہینے میں پکار لگاتا ہے۔ تو یہ اس مہینے کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین اپنا خاص فضل و کرم فرماتا ہے کہ ہم اس مہینے میں اچھے طریقے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اب اگر کوئی شخص اس مہینے کو پانے کے باوجود عبادت نہ کر سکے، اپنی مغفرت نہ فرق کروا سکے، تو وہ شخص بہت ہی بڑا بد نصیب اور محروم شخص ہے۔ جیسا کہ حدیث ہے، اکثر ہم نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول جب ممبر پر چڑھے تو آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا، آپ نے ایک وجہ یہ بتلائی کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو اس مہینے کو پانا بڑی فضیلت کی بات ہے، اور پھر اس مہینے میں عبادت کرنا، اور اس میں اللہ رب العالمین کی کثرت سے ذکر اذکار کرنا، استغفار کرنا،
اور پھر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا. اس کے بعد اس مہینے گزر جانے کے بعد اس بات کی دعا کرتے رہے کہ اللہ رب العالمین ہم اس مہینے میں جو عبادتیں کی ہیں تو اس کو قبول فرما. اس مہینے کی فضیلت ایک یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوتی ہے. وہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر کی رات ہے. اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اب دیکھنے میں کیا آتا ہے ہمارے یہاں لوگ اس رات کو جاگتے تو ہیں لیکن یہ عبادت کب کرتے ہیں؟ کھانے پینے کا اور تقریر و بیان کا اہتمام زیادہ ہوتا ہے. کہیں گے پوری رات صرف کھانے ہی میں لوگ گزار دیتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ شب قدر نہیں شب طعام ہو گئی، کھانے والی رات. یہ کھانا فلاں ڈش تو فلاں ڈش خوب کھانے کے لوگ تیاری کرتے ہیں. عبادت جو اصل چیز ہے اسے لوگ ختم کر دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے بہت سی مسجدوں میں تقریر و بیان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. عالموں کو بلا کر کے خوب تقریریں ہوتی ہیں پوری رات. تو یہ رات عبادت کی رات ہے، نہ کہ کھانے کے لیے رات بنائی گئی ہے، نہ کہ تقریر و بیان کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس رات میں بیان نہیں کیا. کسی بھی صحابی رسول اس بات ثابت نہیں ہے. یہ رات عبادت کی رات ہے، اس میں عبادت ہونی چاہیے. تقریر و بیان تو آپ کبھی بھی کرا سکتے ہیں، لیکن یہ رات جب چھوٹ گئی ہم سے نکل گئی تو یہ رات دوبارہ نہیں ملے گی. پتہ نہیں اگلے سال ہمیں نصیب ہوگی نہ ہو. اس لیے اس رات کو جس کا جو اصل مقصد ہے عبادت کا، اس چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے. عبادت کرنی چاہیے، نہ کہ ہم کھانے پینے کا انتظام کریں، نہ کہ ہم تقریر و بیان کا اہتمام کریں. اور اس مہینے کی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس مہینے کا جو روزہ ہے اس کا اجر اور ثواب اللہ رب العالمین جتنا چاہتا ہے بڑھا کر کے دیتا ہے. جیسے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ابن آدم کے اعمال کو 10 سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. اس کا ثواب جتنا چاہتا ہے جس کو اللہ رب العالمین دیتا ہے. یہ انسان کی نیت پر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ جو عمل کر رہا ہے کس نیت سے کر رہا ہے. پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الا الصوم، مگر روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، میں جتنا چاہوں گا اس کا ثواب اپنے بندے کو دوں گا. کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں انسان بالکل خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہی عبادت کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھنا چاہتا ہے اور لوگوں کہے کہ ہم روزے سے اٹھو، اکیلے میں تنہائی میں کھا پی سکتا ہے، کون دیکھ رہا ہے اس کو؟ کوئی آدمی روزہ نہیں رکھنا چاہتا ہے، وہ تنہائی میں اپنے کہیں اکیلے ہے، کھانے پینے کھا لے بہترین، اس کے بعد لوگوں سے کہ ہم روزے سے. لیکن جو شخص روزہ رکھ رہا ہے اللہ رب العالمین کے لیے، وہ تنہائی میں اکیلے میں ہونے کے باوجود، ساری سہولتیں ہونے کے باوجود وہ شخص کھانا نہیں کھاتا. کیوں؟ اسے کا اس بات پر ایمان یقین ہوتا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. آپ دیکھ لیجیے اگر کوئی بھی شخص روزے دار ہے جو روزہ رکھ رہا ہے حقیقی معنی میں، وہ ایک بند کمرے میں ہو، کھانے کی ساری چیزیں بہترین ڈشیں موجود ہو، کھانے پینے کی ساری اچھی چیزیں موجود ہو، لیکن وہ شخص کھانے پینے کی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے، کیونکہ اس کا اس بات پر ایمان یقین ہوتا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن میرا رب تو دیکھ رہا ہے. اگر میں کھا لوں گا تو میرا سارا ثواب ختم ہو جائے گا. تو سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی انسان نہیں کھاتا ہے. وہ صرف روزہ اللہ رب العالمین کے لیے رکھتا ہے، اپنے ساری جائز خواہشات کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے چھوڑتا ہے. تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اس کا اجر، اس کا ثواب میں جتنا چاہوں گا اتنا دوں گا. اس کی کوئی قید اللہ رب العالمین نے نہیں کی. تو اس مہینے کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، اور اس کی اہمیت، اس کی فضیلت ہمیں اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں گے اور اس مہینے میں ہم کثرت سے عبادت کریں گے، اللہ رب العالمین کو یاد کریں گے، توبہ و استغفار کریں گے. باتیں اور بھی بہت ساری ہیں انشاءاللہ، پھر شاید وقت زیادہ ہو رہا ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا. رب العالمین ہمیں اس مہینے کی اہمیت کو سمجھنے، اس کی فضیلت کو سمجھنے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ نصیب عطا فرما. رب العالمین ہمیں اس مہینے میں خوب کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اسلام پر زندہ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو. آمین رب العالمین. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.